بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ شعبان المعظم کا آج پہلا دن ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے متعلق اگر آپ حضور کی زندگی کو پڑھیں دیکھیں تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ماہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان کے اندر روزے رکھتے، یعنی اس کا اتنا اہتمام کرتے۔ اور یہ اہتمام کس لیے تھا؟ ماہ رمضان کے لیے۔ اور پھر اپنے غلاموں کو بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ تم بھی اسی طرح کرو۔ اور پھر اگر صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں تو صحابہ کرام کا جو عمل مبارک تھا وہ کیا تھا؟ میں پڑھ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک ہے، روایت آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ماہ شعبان مبارک کا بابرکت دن مہینہ آتا تو وہ تلاوت قرآن پاک میں کثرت کر دیتے، کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا وہ اہتمام کرتے، اور پھر وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے کہ غرباء اور مساکین کو یہ مال پہنچے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد حکام جو ہے وہ قیدیوں کو طلب کرتے، اگر کسی کے اوپر کوئی حد نافذ ہونی ہوتی تو حد نافذ کرتے، وگرنہ کسی کو مناسب سمجھتے تو اس کو آزاد کر دیتے۔ اور تاجر حضرات اگر کسی کا قرض دینا ہوتا تو اسے اس کا قرض واپس لوٹاتے، اور اگر کسی سے کچھ لینا ہوتا تو اس سے اپنا قرض واپس لیتے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے، کہ ہم ماہ رمضان سے پہلے اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں اور پھر ماہ رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جائیں، ہم تلاوت کلام پاک صحیح طریقے سے کر سکیں، روزہ صحیح طریقے سے اس کو روزوں کو رکھ سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ ہم پڑھ سکیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل مبارک تھا، وہ ماہ رمضان مبارک کی تیاری ماہ شعبان کے اندر کرتے۔ اور پھر ماہ شعبان المعظم جو ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں ہم سب کے اعمال نامے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں، ہماری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانی ہے۔ آج اگر ہم نے آفس کی رپورٹ بنانی ہو، دینی ہو، اور کوئی اور رپورٹ ہم نے ٹیکسٹ رپورٹ بنانی ہو، تو بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات ہوں تو ہمیں فکر لگا ہوتا ہے کہ اگر ہماری رپورٹ اچھی نہ ہوئی تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہے کہ ہم نے پورا سال جو کیا ہے، پورا سال ہم جو کرتے رہے ہیں، کیا جب ہماری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں ایسی جائے گی کہ ہم بے نمازی لکھے گئے ہوں گے، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے جو حق تھے وہ نہیں دیے ہوں گے، یا کوئی بھی ہمارے معاملے ہوں گے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم تلاوت قرآن پاک کا جو ہے وہ اس کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے ہم زیادہ سے زیادہ پیش کرنے شروع کر دیں، ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ جب ہماری رپورٹ، ہمارے اعمال نامے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں تو ہم اللہ کے بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ایک بات تھی، میسج تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤں۔ یہ ماہ مبارک ہے جس میں ہماری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانی ہے، ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔